اب اس کو ہم دوسری طرح بیان کرتے ہیں نفسیات کے اصول کے ساتھ کہ آدم جس جنت میں رہتا تھا تو اس کو ایک شعور حاصل تھا. وہ شعور یہ تھا کہ اس میں چوں چرا نہیں تھا، اس شعور میں کسی قسم کا تغیر نہیں تھا، اس شعور میں کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن جب آدم نے درخت کے رنگوں میں الجھ کر درخت کے رنگ تبدیل کرنے کے تغیر کو قبول کر لیا تو آدم کے ذہن میں تغیر واقع ہو گیا. آدم کے ذہن میں حد بندی قائم ہو گئی. اب چونکہ جنت میں حد بندی ہے نہیں، اس لیے آدم کو جنت سے نکلنا پڑا. اب ہم یوں کہیں گے کہ جنت کی زندگی گزارنے کے لیے جو آدم کو دماغ دیا گیا تھا اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں تھا. اور جب آدم نافرمانی کا مرتکب ہوا اور نافرمانی کی بنیاد پر تغیر کو اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم کے اندر ایک اور دماغ پیدا ہوا. کون سا دماغ؟ جس نے تغیر کو قبول کیا. کون سا دماغ؟ جس میں شک پیدا ہو گیا. کون سا دماغ؟ جو ظلم کا سمبل ہے. کون سا دماغ؟ جس دماغ میں حد بندی کے علاوہ کچھ نہیں. مثلا یہ کہنا کہ ابھی یہ سرخ رنگ ہے، ابھی یہ ہرا رنگ ہے، ابھی یہ نیلا رنگ ہے، یہ بھی ایک حد بندی ہوئی نا. تو اب جب آدم نے درخت کے قریب جا کر نافرمانی کی یا اس سے نافرمانی ہو گئی تو اب اس کے اندر دو دماغ کام کرنے لگے. ایک دماغ وہ جو پابند حواس سے آزاد تھا اور دوسرا دماغ وہ کہ جو پابند حواس میں قید ہو گیا. یعنی آدم سے جب نافرمانی ہوئی تو آدم کے اندر ایک نافرمانی کا دماغ مزید تخلیق ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا احسن الخالقین، میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں. اور آدم کو یہ اختیارات دیے گئے علم الاسماء سکھا کر کہ وہ بھی تخلیق کر سکتا ہے. لہذا آدم نے اللہ کی تخلیق میں ایک شک پیدا کر کے مزید تخلیق کی دماغ کی، جو تخلیق نافرمانی ہے، جو تخلیق محدود ہے اور جو تخلیق حد بندی کے علاوہ کچھ نہیں، محدودیت کے علاوہ کچھ نہیں. جب آدم اس دنیا میں آ گیا تو اس دنیا میں آنے میں یہ صورت ہوئی کہ پہلے آدم کے پاس، آپ دیکھ لیں، پہلے آدم کے پاس ایک ہی دماغ تھا، جنت کا دماغ، کھانے پینے کا دماغ، یا اگر دوسرا کوئی دماغ تھا تو وہ دماغ تھا جو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق تھا اس کا جنت میں. اب جب وہ آدم زمین پر آ گیا تو اب دو دماغ جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے. ایک وہ دماغ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق تھا ٹائم اسپیس سے آزاد ہو کر، اور ایک وہ دماغ جو ٹائم اسپیس سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا تھا. آدم جیسے ہی زمین پر آیا تو ایک تیسرا دماغ بنا. وہ تیسرا دماغ جو ہے وہ حد بندی کا اور محدودیت کا اور تنہائیت کا دماغ بنا. جیسے تنہائیت کا دماغ وجود میں آیا، جنت کا دماغ اور جنت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنے کا دماغ دونوں مغلوب ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت زمین پر جو آدم ہے اس کے اندر تین دماغ کام کر رہے ہیں. ایک دماغ وہ ہے
جس میں وہ زندہ ہے، دنیا کا دماغ، محدودیت کا دماغ، ٹائم اسپیس میں پن دماغ، اور ایک وہ دماغ ہے جو جنت کا دماغ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں تو اتار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جنت کا دماغ چھین لیا، جب نے آدم کو بالکل ایسا کر دیا کہ اب کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ آدم کو یہ کہا کہ اب جو تم نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے جو یہ نافرمانی کا دماغ تخلیق کر لیا ہے اور اپنے لیے یہ پسند کر لیا ہے کہ ہم نافرمان ہو کر ہی زندہ رہیں گے، اگر تم اس دماغ کو مغلوب کر دو تو پھر جنت کا دماغ غالب ہو جائے گا اور جنت میں تم دوبارہ واپس جا سکتے ہو۔ اور جب جنت کا دماغ غالب ہو جائے گا تو وہ جنت کا دماغ جو دماغ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کرتا ہے وہ بھی از خود متحرک ہو جائے گا۔ تو جنت سے نکلنے کے بعد جو ظلم ہوا بہت بڑا، آدم نے اوپر ظلم کیا، وہ یہ ہے کہ ایک محدود دماغ کو قبول کر دو لامحدود اور دو لاتناہی دماغ کو آدم نے پردے کے پیچھے ڈالا۔ اس لیے کہ جب آدم جنت میں تھا تو اس کو اللہ تعالی کی تجلی کا دیدار بھی ہوتا تھا۔ آدم جب تک جنت میں رہا اس کے اوپر ٹائم اسپیس کی کوئی پابندی بھی نہیں تھی، اس کو کھانے پینے کی کوئی محتاجی بھی نہیں تھی، وسائل تلاش کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب پابند حواس میں تو پابند حواس میں بھائی پانی رکھا کرو بھائی، پابند حواس میں اب اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو ہر چیز ہی پابند ہے، بغیر پابند حواس کے، بغیر پابندی کے کوئی انسان اس دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس دنیا میں بھی اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اکرام عام ہے کہ مثلا اب ہوا کے لیے آپ کو کچھ تگودو نہیں کرنا پڑتی، مثلا پانی کے لیے آپ کو کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ اس طرح آپ کو گیہوں زمین میں ڈالنے کے بعد گیہوں کو اگانا پڑتا ہے، اس کو پکانا پڑتا ہے، اس کو کاٹ کر دانوں کو الگ کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو پیس کر آٹا بنانا پڑتا ہے، پھر آٹے کی روٹی بنانی پڑتی ہے۔ اس طرح اگر پانی بھی آپ اسی طرح پیدا کرنے لگیں گیہوں کی طرح، آپ انداز میں لگائیں گے زندگی کتنی دشوار ہو جائے گی۔ اگر گیہوں کی طرح اس طرح آپ زمین میں گیہوں بوتے ہیں اور بڑا ہوتا ہے، اس کے دانے نکلتے ہیں، آپ ہوا بھی کیا بھی کوئی بیج ہو اسے بھی بونے لگے تو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ اس طرح آکسیجن ہے اور بے شمار گیسز ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی ضروری چیزیں تھیں وہ اسی طرح رکھی جس طرح آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ فراہم کرتے تھے اور جنت میں جانے کے بعد فراہم کی جائیں گی۔ تو آدم نے اپنے اوپر جو ظلم کیا، اس ظلم کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چونکہ رب ہیں، خالق ہیں، انہوں نے اپنے رحم و کرم میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دی، لیکن چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگر تم اس طرف سے قریب جاؤ گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے، تو وہ اس ظلم کی پاداش میں آدم جو اس زمین پر